خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر، مختلف مسائل پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں جناب انوج ملہوترا، جنرل مینیجر سری نگر پلاننگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ، سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ۔ ناظرین، اگر آپ انوج سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں ریگارڈنگ سری نگر اسمارٹ سٹی پروجیکٹس، یا آپ کے من میں کوئی سجھاؤ ہو، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ انوج جی، آپ کا خوش آمدید ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج ہمارا پروگرام 10 منٹ لیٹ شروع ہو رہا ہے، تو آپ نے سنا ہے کہ آپ ٹریفک جام میں پھنسے تھے جی، اور یہ ٹریفک جام آپ ہی کی اسمارٹ سٹی پروجیکٹس کی مہربانی سے ہے۔ جی انوج جی، یہ جتنے بھی آپ کے پروگرام ہیں، جتنے بھی آپ کے کارکرم چل رہے ہیں، جتنے بھی آپ کی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہیں، بہت پھیلایا ہے آپ لوگوں نے کام۔ اس کے لیے انارمس بجٹ کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ ساری اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر پائیں گے ایٹ ٹائم؟ جی بالکل، ایکچولی سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ جو ہے اٹس اے ایس پی وی، اسپیشل پرپز وہیکل ہے۔ اسپیشل پرپز وہیکل جو بنایا ہے انڈر دا اسمارٹ سٹی مشن آف منسٹری آف اربن ڈیولپمنٹ۔ جی، تو منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرز نے یہ پروگرام چالو کیا 2014 کے آس پاس، اور اس سمے پھر 100 اسمارٹ سٹیز کو انہوں نے ایک پرٹیکولر فنڈ انہوں نے دیا ہر ایک اسمارٹ سٹی کو۔ تو سری نگر بھی ان میں سے ایک ہے جو گھوشت ہوا تھا ایز اے اسمارٹ سٹی، اینڈ اس کے بعد یہ ایس پی وی سیٹ اپ ہوا، اور ایم او ایچ او اے نے جو منسٹری ہے، سینٹرل منسٹری، انہوں نے 1000 کروڑ روپے ہمیں وہ کیے، ایلوکیٹ کیے فار ایوری اسمارٹ سٹی۔ سو ہر ایک اسمارٹ سٹی کا 1000 کروڑ کا ایلوکیشن ہے۔ تو ہمارے جو بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں اور جو بھی پروجیکٹس ہم نے جن کا کنسپچولائز کیا ہے، جن کو ہم سڑک پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ریئلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ انٹائرلی از انڈر دیٹ 1000 کروڑ بجٹ۔ تو ہمارا اتنا بجٹ ہے جس کے اندر ہم یہ سارے کے سارے پروجیکٹس کر پائیں گے۔ انوج جی، ابھی مجھے آج ہی پتہ چلا کہ کل آپ نے جو ہمارا لال چوک میں کلاک ٹاور تھا، جس کو گھنٹہ گھر بھی کہتے تھے، اس کو ڈیمالش کر دیا۔ کیا پلان ہے؟ واٹ از دا پلان؟ جی، گھنٹہ گھر ایک اپنے آپ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ لینڈ مارک ہے سٹی کا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ سوشلی، پولیٹیکلی اور کمرشلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسپیس رہی ہے آج تک۔ تو گھنٹہ گھر کی اپنی ایک جو پہچان ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور نکھارنا چاہتے ہیں۔ تو گھنٹہ گھر کا جو اوپر کا جو کلاک ٹاور ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں اوپر گھڑی کلاک لگی ہوئی ہے۔ تو کلاک ابھی تھوڑی سی اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں ہے، ہم اس کا ایک امپورٹنٹ اس کا ایک رینوویشن یہ کر رہے ہیں کہ اس کی کلاک جو رہے گی وہ ایک بہت ہی اچھی عمدہ کوالٹی کی رہے گی، اور اس کا جو ٹاپ سٹوری ہے جہاں پہ کلاک آپ کی ہماری اس میں آتی ہے، تو وہ جو ٹاپ سٹوری رہے گی وہ ایک اپنے آپ میں ایک کشمیری آرکیٹیکچر اور جو لوکل آرکیٹیکچر ہے اس کی ایک پہچان بنے گی، اور اس کے اندر کلاک ٹاور اپنے آپ میں ایک خوبصورت سا ایک جو رہے گا وہاں پہ مقام رہے گا اس کا۔ تو کوشش یہ ہے کہ کلاک ٹاور کو ایک نیا انجام دیا جائے اور اپنے آپ میں وہ ایک بہت خوبصورت لینڈ مارک بنے سری نگر سٹی کا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا تھا شاید آپ اس کو ریموو کر رہے ہیں۔ نہیں جی، ہم اس کو ریموو نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو ری ماڈل کر رہے ہیں اور اس کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی جتنے بھی یہ سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں، جی، سری نگر کا اپنا ایک ماسٹر پلان ہے، جی، کیا آپ کے سارے پروجیکٹس اسٹرکٹلی ایز پر ماسٹر پلان ہے یا کہیں کہیں ڈیویشن کر رہے ہیں آپ؟ ایبسولوٹلی ایز پر ماسٹر پلان۔ دیکھیے، سری نگر اسمارٹ سٹی جو ہے، جو بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے پروگرام ہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں جو بھی گورنمنٹ آف جے این کے پروگرامز ہوتے ہیں، ایک ان میں ایک ان کا یہ رہتا ہے کہ پلاننگ کے اس سے اگر آپ دیکھیں تو سری نگر ماسٹر پلان از لائک اے بائبل۔ وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے از لائک اے بائبل۔ اور اس کو اگر ہم کبھی بھی ڈیویٹ کرتے ہیں تو وہ ایک صحیح بات نہیں ہوتی۔ وہ گورنمنٹ خود ہی اپنے پلانز کو ڈیویٹ نہیں کر سکتی ود دا ڈاکیومنٹ جو گورنمنٹ نے خود ہی نوٹیفائی کیا ہو۔ تو سری نگر ماسٹر پلان میں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ابھی ہم آج کی تاریخ میں آپ دیکھ رہے ہیں شہر کے اندر ہوتی ہوئی۔ اور سری نگر ماسٹر پلان ایک بہت ہی عمدہ ڈاکیومنٹ بنایا گیا تھا اور نوٹیفائی کیا گیا تھا، اور اس ڈاکیومنٹ میں
سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن، سسٹینیبل لیویبلٹی، سسٹینیبل آرکیٹیکچر، ان سب کے اوپر بہت ہی ڈیپ طریقے سے بات کی گئی ہے، جو ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اپنے سارے کاموں میں ہم اس کو ریئلائز کرا پائیں۔ اچھا انوج جی، یہ سارا تو ایک طرف ہے کہ آپ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، سری نگر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، بلکہ اور زیادہ خوبصورت جتنا ہے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت۔ لیکن ایک بات جس کے لیے سارے لوگ اریٹیٹ ہو چکے ہیں وہ ہے کہ آپ نے سڑکیں کھود دی، فٹ پاتھ ہٹا دیے، گرد و غبار ہے ہر طرف، چاہے وہ پورا لال چوک ہے یا بلیوارڈ سائڈ ہے یا وہاں سے گرد و غبار ہے ہر طرف، پیدل چلنا مشکل ہو رہا ہے، گاڑیاں اگر بعد میں شام کو گھر جاتی ہیں، گھر پہنچتے تو لگتا ہے کوئی ریسنگ کار سے آیا ہے۔ تو کب تک یہ چلے گا، کب تک آپ کا یہ پروگرام کمپلیٹ ہوگا؟ ڈیڈ لائن ہے کوئی؟ جی، ہماری ڈیڈ لائن، ہماری مئی کے مہینے کی ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہم اس کو مقام تک پہنچا سکیں۔ ہماری دن اور رات ہم ایک کر رہے ہیں اس کے اندر۔ ہماری جو پوری ٹیم ہے سری نگر اسمارٹ سٹی کی، وہ 2 شفٹس میں لگی ہوئی ہے سارے کے سارے مقاموں میں، اور ہمارے کانٹریکٹر پارٹنرز جو ہیں اور ہمارے جتنے بھی پارٹنر ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کا بہت زبردست سہیوگ ہے جو ہمیں مل رہا ہے روز کے روز۔ تو یہ، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو سینئر آفیشلز ہیں، ہمارے کمشنر صاحب ہیں، وہ روز ایوری ڈے ہی از آن دا سائٹ۔ ہم لوگ ہوتے ہیں، ہماری انٹائر ٹیم از ایوری ڈے آن دا سائٹ۔ تو ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی یہ سلسلہ جو ہے، یہ آپ کو ایک اس کا جو روپ ہے، جو انویژن کیا گیا ہے، وہ روپ آپ کو سامنے دکھائی دے جتنا جلدی ہو سکے۔ اب اس میں یہ تھوڑی بہت موسم کے طریقے سے ہماری تھوڑی سی رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی کچھ اور دوسری تکلیفیں آ جاتی ہیں، لیکن ٹرائی کر رہے ہیں کہ یہ ساری تکلیفوں کو پار کر کے ہم ڈیڈ لائن کو بالکل ہم اس پہ قائم رہیں۔ تو مجھے آپ کے جواب سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ تکلیف ہونا واجب بات ہے۔ دیکھیے، اب اگر آپ اپنے گھر کو ہی لے لیجئے، میں ایک چھوٹا سا اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر کو ہی رینوویٹ کریں تو آپ کو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ رینوویشن کا مقام ہی ایسا ہے کہ اس سمے تھوڑا سا تکلیف اٹھتا ہے، تھوڑا اٹھتا ہی ہے۔ اب دیکھیے، اس میں ایک اور چیز ہے جو میں بتانا چاہوں گا کہ فار دا بینیفٹ آف آل دا یوزرز آلسو، آل دا ویورز آلسو، کہ اس بار پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ 8 سے 10 ڈپارٹمنٹ ایک ساتھ کوآرڈینیشن میں کام کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ جیسے اگر ہم نے کوئی روڈ اٹھائی ہے، جیسے ہم نے ریزیڈنسی روڈ اٹھائی ہے یا ایم اے روڈ اٹھائی ہے یا کوئی بھی ادر روڈ، تو اس میں الیکٹریسٹی کا پورا کام ہو رہا ہے، اس میں ڈرینیج کا پورا کام ہو رہا ہے، اس میں پورا سیویج لائن کا کام ہو رہا ہے، کمیونیکیشن کی نئی لائنیں ڈل رہی ہیں، پارکنگ بن رہی ہے، فٹ پاتھ بن رہے ہیں، نئی روڈ بن رہی ہے، بیچ کا جو لینڈسکیپ ہے وہ پورا چینج ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی میں نے آپ کو نام لیے، یہ سارے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ یہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں آتی۔ پہلے کوآرڈینیشن نہیں ہوتی تھی، پہلے کوآرڈینیشن کی کمی تھی۔ اب کوآرڈینیشن ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا کام صحیح طریقے سے ساتھ میں کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کر رہا ہے۔ تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا اپنا کام جب ساتھ میں ہوتا ہے تو تھوڑی بہت اس میں ہمیں کوآرڈینیشن میں تکلیفیں آتی ہیں، لیکن وہ ساری تکلیفیں ہم نے دور کری ہیں ریگولر میٹنگز کر کے، سائٹ وزٹس کر کے، اور ہمارے سارے سینئر آفیشلز اس میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مقام ہے جو ایک طریقے سے ایک نئی سوچ ہے، ایک نیا طریقہ ہے کام کرنے کا، کہ جو آپ کو پہلے شکایت تھی کہ آج ہماری روڈ بنی اور کل پھر سے کھدنے لگی کیونکہ کوئی کیبل ڈپارٹمنٹ بیچ میں آ گیا یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ، ٹیلی فون والے آ جاتے تھے بیچ میں کیبل ڈالنے کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ تو وہ ساری رکاوٹیں اب اس میں نہیں رہیں گی، کیونکہ اب سارے ڈپارٹمنٹس کا کام ساتھ میں چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی چل رہا ہے۔ اچھا انوج جی، مجھے یہ بتائیں، آپ کی سڑکوں کی بات آپ نے کری کہ روڈز وغیرہ آپ مینٹین کر رہے ہیں۔ اب جنرل لوگوں کا امپریشن ہے، اور اس میں بھی شامل ہوں، کہ ہماری جو روڈ سے یہاں تھی وہ پہلے تھوڑی بہت اگر وائڈ تھی، اب آپ نے ہر روڈ کے 4 سے 5 فٹ کم کر دیے۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب پہلے تو ہماری گاڑیوں کی وجہ سے پہلے ہی روڈز کنجسٹڈ لگ رہے تھے۔ اب اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے تو اس کی کافی ساری ویڈیوگرافی بھی کری ہے، تو ہمارے پاس کافی ساری ویڈیوگرافی بھی موجود ہے۔ ہم نے پرانے جتنا جو مقام تھا، جس طرح سے چل رہا تھا، اس کی ساری ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن بھی ہے۔ تو ایک طرح سے ایک بات اگر آپ پہلے کی بات لیں، اور فٹ پاتھ دیتے ہیں وائڈ بنانے کی ضرورت جی، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ تو جیسے فار ایگزامپل آپ فٹ پاتھ کو چھوڑیں، ابھی پہلے ہم روڈ کی بات کرتے ہیں، پہلے مین روڈ کی بات کرتے ہیں۔
اب مین روڈ کا ایسا مقام تھا پہلے کی طریقے سے، یا جو دوسرے روڈ ہیں جہاں پہ ہمارا کام نہیں چل رہا، وہاں پہ آپ ایک بار نظر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں پہ روڈ چوڑی ہو جاتی ہے، کہیں پہ روڈ نیرو ہو جاتی ہے، جہاں جگہ ملی اتنی روڈ چوڑی ہو جاتی ہے، جہاں کم جگہ ملی روڈ پھر نیرو رہتی ہے. تو یہ چوڑے اور نیرو ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام لگتا ہے. یہ جام لگنے کا ریزن ہی یہی ہے کہ آپ کی روڈ، کیونکہ جب آپ کو زیادہ جگہ ملتی ہے تو زیادہ گاڑیاں کلیکٹ ہو جاتی ہیں اس جگہ میں. جیسے ہی روڈ چھوٹی ہوئی تو آپ کی گاڑی ساری پھنس کے چلنے لگی، سلو ہو جاتی ہے، موومنٹ ایک دم سلو ہو جاتی ہے. اب کے زمانے میں جو ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے روڈ چھوٹے نہیں کرے، اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں. لیکن ہم نے ایک چیز کری ہے کہ ہم نے روڈ کو ایک سنگل کنٹینیوس فلو میں رکھا ہے کہ اگر وہ 8 میٹر کی ہے تو وہ 8 میٹر پوری کی پوری چلے گی، اگر 8.5 کی ہے تو پوری شروع سے لے کے آخری تک 8.5 رہے گی، 9 ہے تو شروع سے آخری تک 9 میٹر کی رہے گی. تو اب جو ہے یہ کنٹینیوس روڈ ہے، اب اس میں کبھی بھی ٹریفک پھنسے گا نہیں. تو یہ ایک دس از اے ویری امپورٹنٹ پرنسپل آف روڈ ڈیزائن کہ آپ کی روڈ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کنٹینیوس ہونی چاہیے، اس میں کبھی بھی رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے اور چھوٹی اور چوڑی نہیں ہونی چاہیے. جی تو یہ ایک دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈیزائن پرنسپل دیٹ ہم لوگوں نے جو فالو کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ روڈ کا اپنا اگر مقام دیکھیں کہ یہ روڈ کہاں سے کہاں تک بنی ہوئی تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان لاٹ آف پلیسز ہماری سری نگر سٹی میں جو جہاں پہ میگڈم ہوتا ہے، میگڈم کے بعد ایکچولی فٹ پاتھ بہت جگہ پہ ہے ہی نہیں، بہت جگہ پہ مٹی ہے یا فٹ پاتھ ٹوٹا ہوا ہے یا ہے ہی نہیں ان اے وے. بہت جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ چنار ہیں بڑے بڑے جو روڈ کے بیچ میں ہے، جو روڈ کا ایک پارٹ لیتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ چنار اور یہ ساری رکاوٹوں کو ہم نے ایک ساتھ اس کو فٹ پاتھ کے اندر لے آئے تاکہ جو روڈ رہے وہ ہمیشہ کلیئر رہے اور کنٹینیوس رہے. تو ایک چنار کی وجہ سے 4-5 فیٹ تقریباً روڈ کے فٹ پاتھ پہ چلے گئے، جو پہلے بھی ہوتا تھا. جیسے چنار کے آس پاس آپ کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو گاڑی چنار کو لگ کے کبھی نہیں چلتی، چنار کو چھوڑ کے چلے گی. تو آج بھی وہی ہے، اگر آپ ابھی دیکھیں گے چنار کو چھوڑ کے چل رہی ہے. اور جو آپ ابھی آ رہے تھے آپ کو تھوڑا سا یہاں آنے میں بھی لیٹ ہوا، آپ کا کیا تجربہ رہا ٹریفک جام؟ ویل اب یہی ہے کہ ابھی تھوڑا سا کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جو آپ نے پہلے بھی یہ ظاہر کیا، تو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ابھی چالو ہے. تو جتنا کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہم چاہیں گے جتنی جلدی کمپلیٹ ہو جائے تاکہ یہ سارے جیمز بھی فٹافٹ سے ختم ہو جائے. اچھا انوج جی، یہ جو ساری ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہے، جو سڑکیں بن رہی ہیں یا فٹ پاتھس بن رہے ہیں، جی آپ یہ اپ ٹاؤن ہے اسی میں کنسنٹریٹ کیا ہے. آپ تو ڈاؤن ٹاؤن کو بھول ہی گئے ہیں، وہ تو اولڈ سٹی ہے، وہ تو کئی سو سال پہلے کی سٹی ہے، وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. جی ڈاؤن ٹاؤن میں ہم لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں. میں آپ کو پوری اس کی میں تھوڑا سا ایک بریف دیتا ہوں آپ کو. ڈاؤن ٹاؤن کو ہم بھول گئے ایسی تو ہماری وہ نہیں ہے. ڈاؤن ٹاؤن ہمارا سب سے شہر خاص کہتے ہیں ہم اس کو. شہر خاص کی اپنی ایک بات ہے اور شہر خاص میں جب تک ہم سویدھا نہیں پرووائڈ کریں تب تک ہمارا بھی مقام. ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ، پہلے کالر سنتے ہیں. جی ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں جناب، کون صاحب کہاں سے؟ میں منظور احمد ہوں بٹمالو سے. جی منظور صاحب فرمائیے. مجھے بتایا کہ جو اسمارٹ سٹی کا چل رہا ہے اس وقت کام بہت اچھا کام چل رہا ہے. بہت سالوں کے بعد اچھا کام ہم نے دیکھا، کام چل رہا ہے کچھ. جی لیکن ایک بات ہے کہ مینیجر صاحب سے، جنرل مینیجر صاحب سے پوچھے کہ یہ اوور آل تمام سٹی میں کرنا ہے اس کا جو ڈیولپمنٹ، اور اس کے بعد اس کا میگڈم ہو جائے گا. بس اتنا ہی سوال آپ کا ہے. چلیے جی بالکل، ہم بہت خوش ہیں کہ کام چل رہا ہے اچھی طرح سے. چلیے اچھی بات ہے منظور صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میگڈم کا یہ ہوتا ہے جناب، جیسے یہ ہمارے کلائمیٹ کا ٹیمپریچر جیسے ہی ہمارا بیٹر ہوتا ہے، جو میگڈم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم میگڈم اس کے ٹیمپریچر آنے کے پہلے اگر کر دیں تو میگڈم نکل جاتا ہے ایکچولی. تو اس لیے ہمیں اس ٹیمپریچر کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ہم 1 اپریل سے ہمیں وہ ٹیمپریچر مل جائے گا جو نارملی ہوتا ہے ہر سال. جی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 اپریل سے ابھی تک کافی بارش ہو رہی ہے، ٹیمپریچر ڈاؤن ہے. تو ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں جیسے ہی ٹیمپریچر آ جائے گا. ابھی تو آپ کی سڑک بھی تیار بھی نہیں ہے نا میگڈم کے لیے؟ ایکچولی اس کا بیس ورک تیار ہو چکا ہے. اور اس کی جو سیٹلمنٹ ہے، جو ہم روز واٹرنگ کرتے ہیں، تو اس کی سیٹلمنٹ بھی ہم نے کر دی ہے، اس کی اسٹیبلائزیشن بھی ہم نے کر دی ہے. تو اب ہم بس ویٹ کر رہے ہیں جیسے ہی یہ ٹیمپریچر ہمارا
آ جائے گا ہم میگنم ورک امیڈیٹلی اسٹارٹ کریں گے. اچھا انوج جی ہم ڈاؤن ٹاؤن کی بات کر رہے تھے شہر خاص کی. جی تو شہر خاص میں جناب ہم لوگ بہت سارے کام ہم نے ہاتھ میں لیے ہیں. ایک تو روڈ ڈیولپمنٹ کا ہی اگر آپ لے لیں تو ہمارے جو مین روڈز ہیں شہر خاص کے وچ از نالے مار روڈ اور جو ہمارا ڈل گیٹ گوجوارہ روڈ جو ہے تو ان دونوں روڈز کا ری ڈیولپمنٹ along ود یہ جتنے بھی جنکشنز ہوں گے ادھر وہ سارے جنکشنز کا ری ڈیولپمنٹ وہ سارا کا سارا کام جو ہے قریب ہمارا قریب 20 سے 25 کلومیٹر کے روڈز جو ہیں جو الگ الگ سائز کے ہیں, کچھ چوڑے ہیں کچھ نیرو ہیں, لیکن ان سبھی روڈز کو ہم ری ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ری ڈیولپمنٹ کا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ روڈ کا سرفیس صرف ٹھیک ہو رہا ہے, اس کے نیچے کی جتنی سروسز ہیں وہ دوبارہ سے رینیو ہو رہی ہیں. رینیو مطلب کہ اس کا جو ڈرینیج ہے, اس کا جو الیکٹریسٹی ہے اور اس کا جو آپ کا جو اسٹارم واٹر ڈرین ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رینیو ہوں گی. ساری کی ساری الیکٹریسٹی ہماری انڈر گراؤنڈ ہوگی اس ایریا میں. تو جو آپ کو لائٹ پولز دکھتے ہیں اور وائرز جو آپ کو دکھتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھنا بند ہوں گی. تو یہ تو ہوا قریب 20 سے 25 کلومیٹر کا روڈ ڈیولپمنٹ کا کام جو ابھی شروع ہو گیا ہے. انوج یو ہیو اے کالر. شیور. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بہت سمیر احمد صورہ پہ. جی فرمائیے. اس ونتو حضرت اس سمارٹ سٹی ونکن پروگرام چلان اس ڈرائیو چلان یہ واریاہ اصل ات واریاہ ساری سپورٹ کران ات مگر یم باقی مین سڑکہ جیسے اس وچھو علی جان روڈ اتھے کن باقی سورا روڈ اندرم تم روڈز لنک روڈز تہذ سڑکن ہز حالات واریاہ زیادہ خراب. یہ سمارٹ سٹی ام برہ اس نا گۄڈٕ بہتر یم مین سڑکہ تم گھن ٹھیک گھن تم پتہ اگر سمارٹ سٹی ہند پروگرام روزا سہ اصل واریاہ اصل اس یہ سائیکلنگ باقی چیز پروگرام مگر مین سڑکہ خراب تمن کیا کرو ان کرو سرس فون ان ورنو سرس دپس میانہ طرف دپس تمن حالت کھسنے تک کیا بنے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو علی جان روڈ ہے یا سورا سائڈ سے روڈ ہے جی اس کے علاوہ ایک تو یہ مین روڈ ہے رائٹ ان کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو انٹیریئر چھوٹے موٹے روڈز ہیں جی تو ان کی بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جی جی سو جو میں آپ کو شہر خاص کی بات بتا رہا تھا تو شہر خاص میں ہم سارے انٹیریئر روڈ جو ہیں جیسے مہاراج گنج ایریا ہے اور بوری قدل ایریا ہے ان سبھی میں جو میں نے کہا آپ کو کہ جو مین روڈ ہے وہ تو ہم نے لی ہے لیکن اندر کی ساری ہم نے گلیاں بھی اٹھائی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی کام ہوگا ان دا شہر خاص. اب یہ ہے کہ علی جان روڈ اور سورا جنکشن جو ہے وہ بھی ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے اٹھایا تھا لیکن ابھی ہمارے کو ہمیں کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ وہ آلریڈی ایک رنگ روڈ جو بن رہی ہے جو رنگ روڈ کا کام آئی تھنک پی ڈبلیو ڈی نے اسٹارٹ کیا ہے تو وہ رنگ روڈ کے انڈر وہ آ رہی ہے. تو ہم تھوڑا سا اس کا الائنمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ الائنمنٹ تھوڑا فکس ہو جائے اور الائنمنٹ کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں کتنا ایریا ہمیں مل جائے گا ڈیولپمنٹ کے لیے تو پھر ہم اس کے بعد اس کو اٹھائیں گے. تو بٹ آپ کا جو سوال تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ روڈز تو ایک بات ہے, اس کے علاوہ ہم نے بہت سارا کام جو بلڈنگ کے کنزرویشن کا اور جو ہیریٹیج کنزرویشن کا کام ہے وہ ہم نے کافی طریقے سے اٹھایا ہے. اب ہیریٹیج کنزرویشن کی بات آ گئی تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, خاص طور سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مہاراج گنج کی جو آپ نے بات کری, مہاراج گنج واز اے کمرشل بزنس ہب بالکل اور کافی سالوں تک رہا ہے بالکل. تو اس کے علاوہ بہری قدل بھی جی اس مارکیٹ کو پھر سے ریوائیو کرنے کے لیے بھی کوئی پروگرام ہے آپ کا, لیکن اس کا جواب لینے سے پہلے وہ ہیو اے کالر آن لائن. اوکے ہلو 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 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتن تعارف دیتا ہوں جناب بشیر احمد جو رہنا وادی پر عرض کر رہا. جی بشیر صاحب اردو میں سوال پوچھے تو زیادہ اچھا ہوگا. چلو ٹھیک ہے میں اردو میں ہی پوچھوں گا. ہاں یہ جو سمارٹ سٹی کی باتیں آپ کر رہے ہو جی یہ مجھے بتائیے یہ 26 میں تیار ہوگی, 27 میں ہوگی, 28 میں ہوگی, 30 میں ہوگی؟ نمبر 1 بات. دوسری بات رہنا وادی میں آپ بتائیے یہاں یونیورسٹی ہے, ہمارا درگاہ ہے, سورا ہاسپٹل ہے, آپ نے اس کے ان سڑکوں کو کیا کیا ہے؟ صاحب نے بتا دیا ابھی کہ نارائمر روڈ کو کیا ہے, وہ تو ٹھیک ہے سب سے پہلے 1988 میں 68 میں بنا ہے, وہ تو ٹھیک ہے.
آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے رہنمائی، میں رہنمائی کی بات کر رہا ہوں، کھادیار کی بات کر رہا ہوں، ایون دو ڈلگیٹ کی بات کر رہا ہوں، ناگپور کی بات کر رہا ہوں، آپ نے کون سا کام کیا ہے؟ آپ کے جو بجلی پور آپ کہتے ہیں سب ہمارے پاس ممبرس ہیں جو کام کر رہے ہیں، بجلی والے ہیں، وہ ہے. آپ نے پول یہاں کے دیکھے ہیں بجلی پول؟ وہ تو آگے مر گئے ہیں. چلیے اچھی بات ہے، آپ کے سارے سوال انہوں نے سن لیے. جی انوج جی میں ایک بات اس میں تھوڑا سا بولنا یہ چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے پاس لمیٹڈ فنڈ ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں کہ ہمارے پاس ان لمیٹڈ فنڈ ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس لمیٹڈ فنڈ میں ہم سب سے زیادہ کام کیا کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ پوری طریقے سے کام کون سا کر سکتے ہیں. تو اس میں ہماری کافی ساری ڈسکشنز ہوئی اور کافی ہمارے اندر مشورے بھی ہوئے. تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے رہنمائی حضرت بل روڈ کی بات کی. جی بالکل، وہ آپ کے پروگرام میں ہے. بالکل. تو حضرت بل تک ہم نہیں پہنچ پائے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ہم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کوئی چیز کو انکمپلیٹ چھوڑیں. جی کہ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے صاحب نے ابھی جناب نے کہا کہ نالے مار کی کیا ضرورت ہے. لیکن اگر روڈ سٹرکچر دیکھیں آپ شری نگر سٹی کا، تو روڈ سٹرکچر کے حساب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو روڈ یہاں سے جہانگیر چوک سے جو سورا اور یہ شہر خاص کی طرف جاتی، جی پارم پورہ تک جاتی ہے، جی پارم پورہ کی طرف سے جاتی ہے، تو وہ آپ کا برج کراس کرنے کے بعد وہ نالے مار بنتی ہے اور نالے مار سے وہ لوپ پورا کمپلیٹ ہوتا ہے. جی جی. تو اس طرح سے اگر کوئی روڈ اگر ہم اٹھاتے ہیں تو وہ روڈ اگر پوری طریقے سے کمپلیٹ لوپ میں نہ کی جائے تو آپ کو لگے گا کہ ایک روڈ آدھی ہم نے کری، تو اس کی جو جام آگے اگر اس کی وجہ سے ہونے لگے تو آپ اس روڈ کو بولیں گے کہ بھئی اس روڈ کی وجہ سے وہ جام چالو ہو گیا. تو کوئی بھی ہم روڈ اٹھائیں، یہ بات نہیں ہے کہ حضرت بل کی روڈ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے، بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی روڈ اگر ہم اٹھائیں اس کو ہم پوری طریقے سے کریں اور اس کو آدھا نہ چھوڑیں. تو ابھی جتنے ہمارے لمیٹڈ فنڈز تھے اس میں ہم گوجوارہ ہم سورا تک جا پا رہے ہیں، لیکن ابھی ہم فی الحال حضرت بل تک نہیں جا پا رہے. پہلے میں نے فنڈز کی ہی بات کی تھی پہلے سوال میں، جی کہ آپ کے پاس کتنے فنڈز ہیں. آپ نے 1000 کروڑ کی بات کی، اس میں جتنا ہوگا تو اتنا ہی کر پائیں گے. لیکن ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی ہم کریں اس کو پوری طریقے سے ڈیوریبل ہو، پوری طریقے سے کیا جائے اور اس کی اپنی ایک لاجک بھی بیٹھے. ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی روڈ کری اور آدھے میں جا کے چھوڑ دی. اب جیسے ہم نے اگر بولیوارڈ اٹھایا تو ایسا نہیں کہ بولیوارڈ کو ہم بولیوارڈ تک ہی چھوڑیں، پھر ہم نشاط بھی اس کو ساتھ میں لے کے کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اور تھوڑی سی فنڈز کی وہ ہوئی تو ہم اور بھی پوری شہر کو ہم ریچ کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی پارٹ ایسا نہیں چھوڑیں شہر کا. ایک اور کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. جی بالکل. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دے جناب. میں مشتاق احمد ہوں راج باغ سے. جی مشتاق صاحب فرمائیے. مجھے بات بتانی ہے کہ جو کام چل رہا ہے بہت ٹھیک ٹھاک سے چل رہا ہے. بہت ٹائمز کے بعد آج جگہ سری نگر میں ہمیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. چلیے اچھی بات ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ان کو صاحب سے پوچھے، جنرل مینیجر صاحب سے، کہ آپ کو انجینئرنگ اسٹاف کی کمی مت ہے کچھ، پھر تو آپ کنٹریکچوئل لیول پر لگائیے. جی ابھی تک تو ہمیں اسٹاف کی کوئی ایسی کمی نہیں ہے. انجینئرنگ اسٹاف کی بات کر رہے ہیں. انجینئرنگ اسٹاف ہمارا کافی بڑا ہے. وی ہیو اباؤٹ 25 to 30 پیپل ہو آر ان دی انجینئرنگ اسٹاف. اور ساتھ میں ہمارے پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹس بھی ہیں جو کہ ان کے بھی اپنے اسٹاف ہیں جو ہمارے ساتھ میں ہیں. تو فی الحال تو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی ایسی تکلیف ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جو کمشنر صاحب کے ساتھ ہماری ریگولر اس بارے میں بات ہوتی رہتی ہے اور کمشنر صاحب ہمسیلف از ویری مچ اویئر. تو ایسی کوئی اگر تکلیف کی بات ہوگی تو ہم ضرور سے وہ آگے لے کے جائیں گے. تو ابھی فی الحال تو ایسا کچھ ہے نہیں. تو میں ہیریٹیج سائٹس کی بات کر رہا تھا. جی یہ جو مہاراج جن کا پرانا مارکیٹ ہوا کرتا تھا یا بوری گدل یا جو بھی اس شہر خاص میں ایکٹیویٹی ہوتی تھی، بالکل اس کے بعد جو مارکیٹ شفٹ ہو گیا تو اپ ٹاؤن، تو وہاں پر آلموسٹ بہت زیرو ہو گیا بزنس. رائٹ. کچھ آپ کو ریوائیو کرنے کا ارادہ ہے اس میں؟ بالکل. اس کے لیے میں دو باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں کا انفراسٹرکچر تو ہمیں ٹھیک کرنا ہی ہے اور جو ہم نے کرنا بھی شروع کر دیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہاں پہ لوگ پہنچ سکیں اور وہاں پہ سکھ چین سے چل سکیں اور شاپنگ کر سکیں. وہاں پہ شاپنگ کر سکیں، ان کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہو، کسی چیز کی ایسی نہیں ہو کہ بھئی مجھے کوئی گاڑی آ کے مار دے گی یا
ऐसा भी नहीं हो कि मुझे कोई पार्किंग नहीं मिलेगी तो पार्किंग भी हमें आसपास मिल जाए। तो उस तरीके से एक तो ये बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इम्प्रूव करना है, जो हम ऑलरेडी हमने प्लान किया और हम इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया है। दैट इज नंबर वन। सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से इज द फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि लोग वहाँ तक पहुँच सकें। अभी बहुत बार ऐसा ये होता है कि सही पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से मोस्टली तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे महाराजगंज है जी। दूसरा है कि वो वहाँ तक पहुँचें कैसे। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो ही आप पहुँच सकते हैं, सपोज आपके पास गाड़ी ना हो तो फिर हम क्या करें। तो दूसरा हमने ये साथ में लिया है मकाम कि हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने जो मकाम शुरू किया कि हमारे यहाँ पे ई बस की सर्विस हमारी शुरू हो और करीब 100 ई बसेस हमारे शहर में आने वाली हैं। अब देखिए अगर बड़ी बसें चलने लगी और सड़कें नैरो हों तो वो तो कहीं भी जैम करेगी जी। इसलिए हमारी जो ई बस जो हमने करी है फाइनलाइज, वो छोटी बस फाइनलाइज करी है। अच्छी बात। जो अभी आप देखते हैं जो 7 मीटर की बस अभी चलती है उससे थोड़ा सा साइज बड़ा है उसका, लेकिन जो स्टैंडर्ड बस होती है 12 मीटर की वो नहीं है। अच्छा। 12 मीटर की बस सिर्फ चौड़ी सड़कों के लिए है, बाकी जो शहर खास के अंदर जो जाएगी वो 9 मीटर की बस जाएगी। तो हमारे बहुत सारे रूट जो हैं, जो आई एम श्योर कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा कि एक बहुत कंफर्टेबल बस जो ये पहली बार इंडिया में हो रहा है कि ई बस ऐसी आ रही है जिसमें हीटिंग सिस्टम भी होगा जी। कोई भी ई बस में आज तक हीटिंग सिस्टम नहीं होता, सिर्फ एयर कंडीशनिंग होती है। श्रीनगर के लिए स्पेशली एक ई बस आ रही है जिसमें हीटिंग सिस्टम भी होगा। तो इट विल बी हीटेड बस जो लोगों को सर्दियों में भी आराम पहुंचाएगी, प्लस उनको ये सुविधा देगी कि उनको जहां तक पहुंचना है वो पहुंच सके। तो ये जो ई बस की सर्विस होगी ये महाराजगंज से भी के पास से भी पास होगी, तो वहाँ पे भी बस स्टॉप्स बनेंगे तो लोग वहाँ जा सकेंगे। तो एक ये है कि अबाउट क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ये है कि क्रिएटिंग अ सर्विस सो दैट द पीपल कैन एक्चुअली रीच दैट प्लेस। तो ये दोनों ही चीज़ें हम कर रहे हैं। प्लस ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उस एरिया की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उस एरिया के जो साइनेज है, उस एरिया की लाइटिंग जो है, वो सारी भी हम साथ में कंजर्व और हेरिटेज कंजर्वेशन के अंडर हम वो सारे काम भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो उसका पुराना जो कैरेक्टर था और जो उसकी अपनी एक यूनिकनेस थी वो वापस आ जाए। और ये सारे जो व्यापार हैं ये अल्टीमेटली तो श्रीनगर के लिए हैं और श्रीनगर के लोगों को और उनको सुविधा देने के लिए ही हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये जितनी ज़्यादा तरीके से वापस आ जाए, उसका एक अपना यूनिकनेस और कैरेक्टर वापस आए। हेलो 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 आदाब आदाब। हाँ मैं सुन रहा था। बरसा बोल रहे हैं? हाँ मैं बरसा बोल रहा हूँ। जी। हाँ मंजूर साहब मैं बरसा बोल रहा हूँ। आदाब। जी आदाब, फरमाइए। हाँ मैं सुन रहा था। गुड इवनिंग। मैं सुन रहा था जनरल मैनेजर साहब को। हाँ स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी तो स्मार्ट मीन्स इटसेल्फ ए स्मार्ट सिटी। मेरे ख्याल में लोग बोलते हैं, सॉरी यहाँ तो बाहर से, सॉरी यहाँ लोग तो कहते हैं यहाँ स्मार्ट सिटी में ये होना चाहिए वो। द पेरिफेरीज जो होती हैं दूर दूर को, उनको आहिस्ता आहिस्ता होता है। लोग भी ये समझे कि स्मार्ट मीन इटसेल्फ द सिटी विल बी स्मार्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज। ये तो गवर्नमेंट वर्क बहुत अच्छा करा है। जम्मू में भी ये 2 इन्होंने सिलेक्शन किए सर, उसमें सब कुछ आता है। वट एवर इट इज द पीपल नीड, एवरीथिंग विल डू, एवरीथिंग विल बी स्मार्ट। मगर लोगों को भी समझना चाहिए। अब वो बोलते हैं घर तक भी, मेरे कमरे तक भी स्मार्ट बनना चाहिए। वी शुड नॉट बी वेरी सेल्फिश। द पीपल उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए दिस मीन स्मार्ट सिटी। यू कैन हैव ऑल द फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग। स्मार्ट सिटी किसको बोलते, पहले समझो। ये नॉट स्मार्ट कोई स्मार्ट होता है। स्मार्ट मीन्स द सिटी विल लुक ब्यूटीफुल। हाँ अब हम लोगों को, हमें भी करे, घर में भी करे, स्मार्ट बनाए। वन शुड वेट। अब घर बनाने में भी 2-3 महीने लगते हैं अपना। अब तो गवर्नमेंट को स्टेप ले रहे हैं। और मगर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे किसी एक सिटीजन ने बोला है कि जो घंटाघर है, घंटाघर वहाँ की गड़ी बड़ी है, वहाँ कुछ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। अगर वहाँ यहाँ के लोग भी एम्प्लॉयमेंट हो जाए, जो कुछ गरीब हो तो भी
اگر وہاں کچھ کیا ایڈجسٹ کیا جائے سٹیز کے وہ بھی بہت بڑی چیز ہوگی. صاحب گھنٹہ گھر کا کام کل سے ہی شروع ہوا. بگ ہولڈ آف دس. وہاں کے لوگوں کو بھی کچھ اس میں اگر کام ملے گا بیکاز اٹ از ویری ویری ڈیپ ان اس کو ٹائم لگے گا. اٹ شوڈ بی ڈن. دا جنرل مینیجر صاحب کو دینا چاہے some work and باقی everything is going good. Smart means itself is smart. It will become your facility will be done everywhere. چلیے بہت شکریہ سر. گاؤں بیچاروں کو بھی ان کو بھی جانا چاہیے. تھینک یو. تھینک یو. جی تھینک یو. یہ دلی سے ہمارے کالر ہیں. ایکچولی یہ کشمیری ہیں, آج کل دلی میں رہ رہے ہیں, تو ہمارے پروگرام ہمیشہ یہ اپنے وہ خیالات بیان کرتے ہیں. تھینک یو تو ویری یہ مچ. گھنٹہ گھر کی گھڑی کے بارے میں کہہ رہے تھے, تو آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ گھڑی بدل رہے ہیں. بالکل, اور اس کو اور خوبصورت بھی بنایا جا رہا ہے اور تھوڑا اور کشمیری آرکیٹیکچر کا ٹچ بھی اس میں لایا جا رہا ہے. جی جی. اچھا, یہ جو ہم پرانے شہر کی بات کر رہے تھے, یہ جو برائر نمبر لگون ہے, جی اس کے سائڈوں میں تو آپ نے سڑک بنا دی. رائٹ. اس کو آپ نے وہ رینفورسز جو ریجڈ پیمنٹ, ہاں ریجڈ پیمنٹ جی آپ نے کر دیا. ریلنگ ویلنگ بھی ہو گئی, اس میں باؤنڈری وال بھی, اس سائڈوں میں وہ گرل وغیرہ بھی لگ گئے اس میں. جی. لیکن جو اندر واٹر باڈی ہے, جی واٹر باڈی اتنی ڈرٹی ہے اور اس میں ابھی بھی وہ اس میں ڈریجنگ نہیں ہو رہی ہے. اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے آپ نے؟ جی بالکل. اب براری نمبل ایکچولی ہے سب سے امپورٹنٹ واٹر باڈی, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ واٹر باڈی, کیونکہ ایک ہی واٹر باڈی ایسی ہے جو چاروں طرف سے لوگوں سے گھری ہوئی ہے, جہاں پہ سیٹلمنٹ ہے, کمرشل ہے, ریزیڈینشیل ہے. اٹ از سراؤنڈیڈ فرام آل دا سائڈس. پلس یہ ایک امپورٹنٹ ایگزٹ بھی ہے فار جھیلم کی طرف, جو ایک ایگزٹ جاتا ہے اس میں سے تھرو دا ڈل لیک. اور یہ واٹر باڈی ڈل لیک سے کنیکٹڈ رہی ہے, پتہ نہیں آج کل وہ کنیکشن ہے بھی اس میں؟ ابھی بھی ہے کنیکشن, بس یہ ہے کہ پہلے ایک پوری نالے مار چینل تھی جس کے تھرو وہ کنیکشن تھا. اب یہ ہے کہ اٹ از تھرو این انڈر گراؤنڈ پائپ, جو ایک پائپ لائن ہے, جو ایک بڑی ٹرین ہے جو براری نمبل کو جھیلم سے کنیکٹ کرتی ہے. نہیں سر, اس میں پہلے جو میں ایکچولی جی جی فارورڈ انفارمیشن, میں اسی ایریا سے بلانگ کرتا ہوں. رائٹ. تو بچپن سے میں نے دیکھا ہے اس ایریا کو. جی. تو وہاں سے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے, شکارے میں بیٹھ کے ڈل لیک جایا کرتے تھے. اور جو وہ برج ہے وہاں پر, بالکل نوپورہ برج, ہاں ایک برج ہے نا وہاں پہ نزدیک, اسی کے نیچے سے وہ جاتی تھی اور پھر ناؤپورہ سے وہ ڈل لیک جاتی تھی. بالکل. اب پتہ نہیں وہ پیسیج ابھی ورکنگ ہے یا اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے. ایکچولی وہ پیسیج ورکنگ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈیبری ہے اور بہت زیادہ تھوڑا سا گندا پانی ہے پرانا جو جمع ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ نیویگیبلٹی اس کی کم ہو گئی ہے, کیونکہ اب وہ مطلب خراب کے سنستان میں کون جانا چاہے گا. تو براری نمبل کے بارے میں ہمارا یہ ہے وچار کہ ہم چاہتے ہیں, اور کمشنر صاحب کا تو اسپیشلی اس میں بہت بڑا وچار یہ تھا کہ براری نمبل پروجیکٹ تب تک کمپلیٹ نہیں ہے جب تک کہ اس کا پانی صاف نہ ہو جائے. جی. آس پاس کی خوبصورتی تو کرنی ہی ہے, وہ تو انفراسٹرکچر کے بطور ہمیں کرنی ہی ہے, اور اس کو اچھا یہ بنانا ہے کہ لوگ وہاں پہ جا سکیں اور ان کو اچھا لگے وہاں پہ جب جائیں. ڈیولپمنٹ پہلے سے بہت ہوئی ہے جی, لیکن پانی کو لے کے ایکچولی ایک اسمارٹ سٹی کے اندر ہم نے ایک ایجنسی کو بھی ہائر کیا ہوا ہے, جس میں انہوں نے ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ طریقے سے اور بہت ہی ڈیٹیلڈ وے میں ہمیں پلان دیا ہے کہ کس طرح سے نوپورہ چینل, جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ایکچولی نیویگیبل نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں, وہ نوپورہ چینل پلس براری نمبل دونوں کا پانی کیسے صاف کیا جائے گا. تو ہم نے وہ پروجیکٹ اپنے انڈر اٹھایا ہے اسمارٹ سٹی کے انڈر, اور اس میں ہم LCMA اور UED ہمیں بہت زیادہ سہیوگ بھی دے رہے ہیں, اور اس میں ہم یہ کنسٹرکٹ کرنے والے ہیں کہ جتنے بھی لگونز ہم بنائیں گے وہ لگونز اس طرح سے بنائیں گے کہ ایک تو جو وہاں کا STP ہے وہ آگمنٹ ہوگا, اس میں زیادہ سے زیادہ پانی صاف ہوگا, پلس اس میں جو لگونز ہم بنائیں گے وہ الٹیمیٹلی آپ کے پانی کو پورا کلیئر کریں گے. اس کی ڈریجنگ ہو جائے گی اور پانی بھی کلیئر ہو جائے گا. تو یہ ہمارا ایک ہے پروجیکٹ جو بہت جلدی ہم اس کو بھی ریالٹی میں لے کے آئیں گے. کالر جڑے ہمارے ساتھ. جی ہلو. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, اپنا تعارف دے جناب. جناب جی محمد اکبر ڈل لیک پہ. جی فرمائیے. اس نویدہ ٹو نشاط روڈ آج برو 3 ؤری گومت میگڈم بیٚیہِ اور نشاط پہ ات اجن جائن روٗدمُت کرنے میگڈم, مگر ات پہ غورا گژھان کہین تو نہ اپٲرۍ یِوٲنی. بُلواڑا کِنہٕ تَمہِ علاوٕ چھُ کانٛہہ یہِ روڈ تُہۍ وَنان؟ یہ نشاط ٹو نویدہ. نشاط ٹو نویدہ.
نشات نادر آز برو 3 ؤری گومت میڈم کن جائے روٗدمُت ترٛاونٕے مگر اتھ چھنہٕ کانٛہہ پرٛژھگارا گژھان یِمن 3 ؤرین منٛز یہ چھُ ٹوٗرسٹ روڈ جی نشات نادر کا ایک روڈ ہے جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میکڈم تو 2-3 سال پہلے ہوا ہے لیکن اس میں بیچ میں ابھی کچھ پیچز ہیں جو ابھی انکمپلیٹ ہیں. آپ کی نظر میں یہ بھی ہے اسمارٹ سٹی کے اندر کہ نہیں؟ اس کا کچھ پارٹ ہے لیکن جو صاحب بتا رہے ہیں اس کا ہم ایک بار دوبارہ سے معائنہ کر لیں گے کہ ایگزیکٹلی وہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں اور ایک بار دیکھیں گے ہم وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں. وی ول ڈو اٹ. سر یہ جو ٹریفک جامز ہمارے لگتے ہیں یہ گرڈ لاکس ہمارے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس پلان ہے اس میں کہ تاکہ ہمارا ٹریفک ٹھیک ٹھاک سے چلے؟ جی دیکھیے ٹریفک کا مسئلہ تو یہ پورے ورلڈ کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں کہ یہ شری نگر کو کوئی یونیک مسئلہ ہے. یہ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں دلی بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے رنگ روڈ اور جتنی بھی روڈز ہیں وہ کانسٹنٹلی جیمڈ ہی رہتی ہیں. آج بھی اگر آپ اپنے گوگل میپس میں دیکھیں گے ایک موٹی مرون لائن آپ کو دکھے گی کیونکہ دیر از آلویز اے گرڈ لاک. اب گرڈ لاک کا ریزن کیا ہے؟ گرڈ لاک کے 2-3 ریزن ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ہمارے پاس سفیشینٹ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہو. ایک تو وہ بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنی گاڑی اٹھانی پڑتی ہے اور گاڑی سے جانا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے ریزن کہ اگر ہماری روڈ کا ڈیزائن ٹھیک نہ ہو تو اس میں موٹی اور چوڑی روڈ ہو اور بیچ میں پھر نیرو ہوتی رہے اور پھر سے موٹی ہوتی رہے, جو پہلے کہہ رہے تھے, جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا ایگزیکٹلی. تو وہ ایک روڈ ڈیزائن ایک امپورٹنٹ اس کا ریزن ہے آف اے گرڈ لاک. تیسرا یہ ریزن ہے کہ کہیں پہ آپ کا کوئی جیم ہو جاتا ہے کسی بھی ریزن سے. سپوز آپ کو کوئی وی آئی پی موومنٹ دینی ہے, ہمیں کوئی روکنا پڑتا ہے ٹریفک, اس کی وجہ سے بھی جیم ہوتا ہے. اور تیسرا آبویسلی چوتھا ابھی ہمارے جو پوری روڈ کنسٹرکشن میں ہے. تو یہ سارے ریزنز ہیں اور سبھی ریزنز کا یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پبلک ٹرانسپورٹ کو آگمنٹ کرنے یا آپ ہماری جو ساری بسز ہیں وہ آنے والی ہیں نومبر کے مہینے تک. وہ ہے وہ کال آن لائن. جی پبلک ٹرانسپورٹ پر بات کریں گے. شیور. ہلو ہلو آواز جی ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب اس کریوک یہ روڈ پارکہ حظ یمو یہ کھسان تراپڑ پورا مٔنٛزۍ. کیا چھو تراپڑ پور ترزور ڈسٹرکٹ شپین یہ سری نگر سمارٹ سٹی ہند پروگرام یت مجھ شپینچ کت یت مز کر سر کی. جناب وی دوپک ات دمو ڈنگ بند سہولیت دوزر اجران لگت نئے تگہ کھنت تو پتہ کوڑی کہین جناب سڑکیں بن بون کن وس بہ بن کن مکان میں بن کن اتنے شنگن طرفن گاڑی سو دباسان سب امے گئی زن مکانس پہ بن گھان. چلو مے امید کہ شپینچ کھانا اتھارٹی آ بوزان وچان یہ پروگرام تم تہذ شکایت بوزم تو تم کران ات سلسلس مز کی کہ یہ سری نگرس متعلق پروگرام سری نگر سمارٹ سٹی متعلق شپینک ات مز ہیکو مسئلہ تلت کی. اچھا سر یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کی آپ بات کر رہے تھے, جی آپ کا کوئی پروگرام ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو امپروو کرنے کے لیے یا کچھ نئے طرح کا ٹرانسپورٹ انٹروڈیوس کرنے کے لیے؟ ایبسلیوٹلی. سو آنریبل ایل جی صاحب نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ شروع کیا جموں اور شری نگر سٹیز کے لیے, وچ از کہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم یہاں پہ ماڈرنائز کیا جائے. تو اس ماڈرنائزنگ کے تحت اب ہمارے یہاں پہ ٹاٹا ہے جو ٹاٹا آئی ہے تھرو ٹینڈر پروسیس اینڈ ٹاٹا ول بی آپریٹنگ دیز بسز فار 12 ایئرس. تو 12 سال تک وہ آپریشنز کریں گی اس بسز کے. ان کے جو روٹس ہیں اس کے لیے ہماری ایک ورلڈ کلاس ایجنسی ہم نے ہائر کری تھی کہ جو ہمیں روٹس انہوں نے قریب 5 سے 10 ہزار سرویز کیے پورے کے پورے شہر کے, اور انہوں نے ہمیں نئے روٹس دیے ہیں کہ کون سے روٹس پہ یہ بسز چلنی چاہیے اینڈ ایٹ واٹ فریکوینسی چلنی چاہیے. تو سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو اٹریکٹیو بنانے کا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ریلائبلٹی. تو اگر ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ صحیح ٹائم پہ نہ پہنچے تو پھر ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں نہیں جائیں گے. جیسے ٹرانسپورٹ پہ تھوڑا سا رکیں گے ہم جی. تو کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. منظور صاحب جی بٹوان پہ محمد رمضان. جی رمضان صاحب فرمائیے. جناب یہ لیبر دفتر نبرکن دکان وکان اہن حظ اتہ زمین یلے تپس ڈیم تک اتھے پہ آب سر آمت ڈیم تک زان برایا آمت کر یہ G20 فنڈس مز یہ جی. یہ بٹمالو میں جو وہاں پر کچھ
दुकानों के साथ में एक लैंड कुछ थोड़ा मार्शी भी है, कुछ ऐसे ही अंडर डेवलप्ड लैंड का पीस है। हाँ, अंडर डेवलपमेंट है वो। तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की इसमें गुंजाइश है। हम देख लेंगे एक बार, अगर गुंजाइश होगी ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम कोई भी बटमालू तो आपके इसमें अभी चल रहा है काम। जी जी बिल्कुल। तो मैं अपने टीम को बोलूँगा कि वो एग्जैक्टली उस स्पॉट को विजिट कर लें जिनकी जनाब बात कर रहे हैं, और हम वहाँ पे देख लें कि अगर हम उसको भी इम्प्रूव कर सकते तो ज़रूर करेंगे। तो हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे। जी, तो मैं रिलायबिलिटी की बात कर रहा था, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अट्रैक्ट करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जो आपने शायद देखा भी होगा अपने बचपन में, कि हमारी जो बस थी वो अगर 7:18 पे आएगी तो 7:18 पे आएगी जी। जब चाहे उसके अंदर एक आदमी बैठा हो या 100 लोग बैठे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरटीसी की बसें जो चलती थी। एब्सोल्युटली। सो इसीलिए तो खसारे पे चले ना। जी। अब अगर हम बस को वेट कराएं कि वो लोग भरेंगे उसके बाद वो चलेगी, तो ऑब्वियसली आपको कभी भी रिलायबिलिटी मिलेगी नहीं बस में। तो अब ये जो मॉडर्नाइज कर रहे हैं पूरा सिस्टम, जो एलजी सर ने के उसके हो रहा है, वो उसमें ये होगा कि बस अपने टाइम पे चलेगी और बस आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। जब आपका उसका जो टाइमिंग होगा, जो डिस्प्ले होगा या आपके ऐप में दिखाई देगा, उसी टाइम पे बस आपको मिलेगी। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब तो प्रोग्राम में शायद ये भी है कि लेट आवर्स तक बसें चलेंगी। एब्सोल्युटली। सो दैट इज अ सेकंड थिंग, दैट वी विल अप्लाई द बसेस टिल वेरी लेट इन द नाइट, ताकि जो सबसे आखिरी आदमी भी है और उसको जाना है कहीं से कहीं और किसी तरीके से, तो वो बस को यूज़ कर सकता है। तो ये है कि इसको मॉडर्नाइज करने के लिए एक तो सबसे मॉडर्न बस आ रही है, ई बस आ रही है, नए रूट्स आ रहे हैं, नए रूट्स का इंफॉर्मेशन आ रहा है पब्लिक के पास, प्लस टाइमिंग और रिलायबिलिटी को बहुत सीरियस तरीके से देखा जा रहा है। अब बसें हम नंबर से चला रहे हैं। अब बसेस नंबर से चलेंगी और रूट वाइज चलेंगी। जी। वी हैव अ कॉल ऑनलाइन सर। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें जनाब। गुलाम मोहम्मद छानेपोरा से। जी गुलाम मोहम्मद साहब फरमाइए। जी, गुलाम मोहम्मद छानेपोरा से बोल रहा हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूछिए सवाल अपना। सवाल से इसके नहीं जिससे रामबाग नटीपोरा बोटल नेक्स्ट इतना बड़ जाम गसान मुझे से अगर स्मार्ट सिटी मज रामबाग डाइवर्शन दहन जन ये बोन एंड जॉइंट तप तक बात बंड बंड तक ब्याह बात। चलिए अच्छी बात है। ये जो नटीपोरा का वो जो एक छोटा सा नैरो पोर्शन है। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए स्मार्ट सिटी ने ऑलरेडी सैंक्शन करा है फंड और पीडब्ल्यूडी को दे दिया है। पीडब्ल्यूडी बहुत जल्दी उस पर रोड बनाने का काम शुरू करेगी। जी। अच्छा सर, ये जो आपने सीमेंट का काम कर दिया पिछले दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, सर्दियां थी, सर्दियों में सीमेंट का काम तो होता नहीं, नॉर्मली बंद रहता है, आपने तब भी किया। जी, और वो पूरे काबिलियत से किया गया है, और ये देख के कि उसको किस तरह से करना चाहिए विद ऑल द कोड्स, फॉलोइंग ऑल द कोड्स, जो भी हमारे इंजीनियरिंग के कोड्स हैं उसको फॉलो करते हुए किया गया है। तो बहुत ही उम्दा तरीके से किया गया है। वी आर वेरी हैप्पी कि हम ये काम कर पाए। नॉर्मली सर्दियों में हमें ये काम रोकना पड़ता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने ट्राई करा है कि जो भी एडमिक्सचर्स हैं या जो भी जिस तरीके से उसकी इंजीनियरिंग होती है, तो उसको फॉलो करते हुए और कोड्स को फॉलो करते हुए उस पूरी चीज़ को करा गया है। नहीं तो नॉर्मली सर्दियों में सीमेंट का काम नहीं होता है ना, जनरली ये कहा जाता है कि सर्दियों में सीमेंट का काम बंद ही रहता है। बहरहाल वह कॉल ऑनलाइन सर। जी। हेलो 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 जी। हेलो। हाँ पूछिए। ये नवशार पे आज ब्रो 2 वरी सैंक्शन कत जाए मकान दुकान सरसरी कत जाए कत जाए नवशार ये जतरात नाग निशन अहन आगे 2 वरी गई सैंक्शन निशान त्रियत अच्छा गई इलीगल कंस्ट्रक्शन है बेशे सड़क तांग असल बना नबर नीर असल शुरम बना नीर असल गाड़ी पे वसान बच्चन आसान इन बना वसन अम पे हरी थानस तल वातान तक कंट्रोल करान कह नफर सह मोड़ तुथ कि तक 4 तरफो ट्रैफिक पकान पटल से कर्मुत पट वाले बंद साइड रोजान गाड़ी वत पकन वत एग्जैक्टली क्या जाए वहाँ अतनस रोजान नवशार सोरे नबर कन प्रॉब्लम यह कि अत न ट्रैफिक कंट्रोल गई गाड़ बंद ग मुश्किल पकन
بالکل گیٹس نیبر کن دچ کھوفر تک پٹر کرم ساری آوت پٹر والم سب پتہ گاڑی کھڑا روزان وتہ ونان پکن تھی کیا یژھان روڈ گژھِ وائڈ گژھُن ات یہ وتہ تہ کرہن یم کت پٲٹھۍ پکو لُکن پکنس وتھٕے پٹر کر ہما بند بیمار آسہِ اگر ون نفر درٛاو اورے گٲڑ وٲژ ٹس کر تہ لج گئی اتن ایکسیڈنٹ مگر ات چھنہٕ پرژھن والا کتھ تہ اد حظ کینٛہہ یہ اس ایک خاص روڈ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ سورا کی طرف جا رہے ہیں دمشارہ سے وہاں پہ نیرو ہے اور گاڑیاں رکتی ہیں تو کنجیشن ہوتی ہے وہاں پر تو نیچرلی جہاں تنگ ہو تو وہاں تو وائڈن کرنی پڑے گی کچھ اس طرح کا پروگرام اگر ہو تو اس کو انکلوڈ کر دیجیے گا. ایک چیز میں ضرور بولوں گا ٹریفک سیفٹی کو لے کے کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ ایکسیڈنٹ کی بات کری تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے دو اور سسٹمز جو ہم نے اس میں امپلیمنٹ کیے ہیں اسمارٹ سٹی کے انڈر ایک ہے آئی ٹی ایم ایس اور ایک ہے ای ٹی سی ایس. ای ٹی سی ایس اور آئی ٹی ایم ایس دونوں جو ہیں وہ جنکشنز پہ لگتے ہیں یہ سارے سسٹم اور یہ دو چیز بڑی امپورٹنٹ طریقے سے کرتے ہیں. ایک یہ کرتے ہیں کہ کیو کنٹرول مطلب آپ کا جو ٹریفک کا جتنا کیوئنگ ہو جاتی ہے آپ کا جو جام لگتا ہے جس کو آپ جام کہتے ہیں وہ کیوئنگ کو کنٹرول کرتا ہے تو جس کا وہ ٹائمنگ ماڈیفائی کرتا ہے ایز پر کہ کتنا لوڈ آ رہا ہے ٹریفک کا ایک پرٹیکولر آرم سے. سو اگر ایک پرٹیکولر آرم میں کم لوڈ ہے تو اس کا وہ جلدی ریڈ سگنل جلدی آ جاتا ہے اس کا. تو اس طرح سے وہ ٹریفک کنٹرول کرتا ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ ٹریفک کا پورا وہ کام اس طرح سے چلاتا ہے. دوسرا یہ ہے آئی ٹی ایم ایس کے اندر کہ آپ کی جتنی ریڈ لائٹ کی وائلیشنز ہیں کہ کہیں پہ سٹاپ لائن میں لوگ جمپ کر گئے اور کہیں پہ کچھ ایسی طرح سے بات کری تو وہ ساری وائلیشنز جو ہے آپ کی ریکارڈ ہو جاتی ہیں. انوج جی بہت سارے سوال مجھے آپ سے پوچھنے تھے. ایک تو پروگرام تھوڑا سا لیٹ شروع ہو گیا دوسرا کالرز بھی بہت ہمارے ساتھ جڑے. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی میٹرو چلنے کا ارادہ ہے یہاں کوئی سلسلہ ہے اس سلسلے میں؟ جی میٹرو کا پروجیکٹ جو ہے وہ آج سے قریب مجھے لگتا ہے کہ 2014 سے وہ انویژن کیا گیا ہے اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ ہمارے جو منسٹری ہے سینٹرل منسٹری میں گئی ہوئی ہے. حالانکہ وہ کام جو ہے وہ اسمارٹ سٹی کے انڈر نہیں ہے لیکن مجھے تھوڑی سی معلومات یہ ہے کہ وہ منسٹری کے پاس ہے فار اپروول. سو بہت جلدی مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی اپروول آنا چاہیے اور میٹرو پھر شہر میں آئے گی جو دوسرے علاقوں کو بھی بہت تیز سپیڈ سے کنیکٹ کرے گی. تو ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں جہاں میٹرو آئی ہے وہاں اضافہ ہوگا. ہاں روڈز کو تھوڑا سا آرام ملا ہے نبے بالکل ڈی کنجسٹ ہوئے روڈ. ایبسولوٹلی جتنا زیادہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں آئیں گے obviously آپ کو روڈ کے اوپر سے اس کا لوڈ ختم ہو جائے گا گاڑیوں کا. تو اس طرح سے تو جتنا پبلک ٹرانسپورٹ ایکچولی آئے ہماری سڑکوں پہ وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہے. بہت شکریہ انوج جی کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت سارے سوال رہ گئے لیکن ہم نہیں کر پائے ٹائم کی کمی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.